صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں گے بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی، نہ لے جاؤ سردی بڑی، مراسیوں کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا نا، جو ہی ہاتھ پہ پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی، اوہ حالے ہو ٹھنڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک۔ میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لو گی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ حفظ و امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئی، کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گیا۔ میرے نبی نے کہا حفظ و امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، قاب قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے، سچائی اور دیانتداری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے، یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے۔
میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے، اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دوں۔ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، بھائی ہے کہ آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھائی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تو لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھو کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں۔ کہنے لگے اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے۔ وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا۔ اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطران دے لائق ہیں، لطران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہکٹنگ چاہتے پڑھ، یہ سب کم بخت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو، قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، یہ لطران دے لائق ہیں، لطران دے، یہ نامراد
ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑھو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے ان بے ہر ویلے پھوکی جاندے تے تانوں تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ایدم ہی لے لو ایدم ہی لے لو ایدم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پاؤنڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے۔ سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔
اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، تو درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں ہے۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے سی۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا، اور پہلے مکہ کی زمین بچھائی، پھر مدینہ کی، پھر بیت المقدس کی۔ ان میں تھوڑے تھوڑے سالوں کا فرق ہے، اور بکہ ایک دفعہ آتا ہے، مکہ کئی دفعہ آتا ہے۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، کہ اتنا مشکل سفر تھا ادھر کہ گردنیں ٹوٹ جاتی تھیں، ہلاکتیں ہو جاتی، نہ پانی، نہ راستہ، نہ سایہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، اس لیے وہ بول دے علی الناس ببکہ۔ جب آباد ہو گیا تو مکہ با کو میم سے تبدیل کر دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے، اتنا بڑا سسٹم، اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم ہو جائیں۔ ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہو، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے۔ تو 3 راتوں کے یعنی 12 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گا، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، تو جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا، یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے۔ یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا۔ مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی، ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حج میں آبادی کو دیکھیں، اور پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر لیں، تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو
اس کے ایک ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے، وہ صرف کافر رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا سسٹم یار، ایک پتھر نہیں ہے۔ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گے؟ قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ بھی نہیں، آپ نے کہا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا۔ اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی۔ اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے، ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے 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 ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گے، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گے۔ تو جب یہ سارے دنیا کی زمینیں مسجدیں کی زمین مکہ پہنچیں گی تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی۔ پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے۔ دیکھنا اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے۔ تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں مسجد اقصیٰ پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے، پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ پھر کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہو۔ جو پیسیفک اوشن ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29 خشک زمین ہے۔ جب اس میں آگ لگے گی تو اس کے شعلے کہاں تک جائیں، اور اور انسان اتنا سخت جان ہوگا کہ یہ سارے منظر دیکھے گا، موت نہیں آئے گی۔ ان کو اللہ چاہتے تو پہلے جھٹکے میں موت دے دیتے، ان کو وہ عذاب دکھائے گا اللہ تعالیٰ سارا۔ اذا الشمس کورت، سورج شاہ ہو رہا ہے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو رہے ہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہلنا شروع ہو گئے ہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور بے قابو ہو کے بھاگ رہے ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور بھاگ کے لوگوں کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ساڑے ٹوٹ کے جھڑ کے ایسے مٹی ہو کے گر پڑیں گے۔ کتنی گلیکسیز ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے میرا کیا تھا اپینڈکس کا آپریشن، ڈاکٹر صادق نام تھا اس کا، بہت نیک نمازی تھے، تو بلال مسجد فیصل آباد میں نماز پڑھا کرتے تھے، میں وہاں تبلیغی مرکز جاتا تھا، وہ میرے بیان بھی سنتے تھے۔ ایک دن راستے میں مل گئے، مولوی صاحب ایڈی وڈی جنت کتھے تسی لئی پھردے ہو، ایڈا لمبا تے ایڈا چوڑا تے ایڈیاں ہوراں، یہ کتھے؟ میں کہا تمہیں ہونے سمجھا دینا، میں کہ آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، حقیر چیز، چھوٹی سی چیز، اور اس میں کوئی 10 کھرب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اس سے زیادہ ہیں، 10 ٹریلین تو دیکھی ہیں، باقی اس سے زیادہ ہے۔ جو جس گلیکسی میں ہم رہتے ہیں، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، وہ 17 گلیکسیز کا
مجموعہ ہے 17، صرف 17۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 17 گلیکسیز کو یہاں سے یہاں تک پار کرنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے، صرف 17، اور 10 ٹریلین دیکھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ آخری ہے، بے شمار اس سے زیادہ ہیں۔ کی خیال ہے جنت سمجھ آئی؟ اگر ان سمجھ آئی تو بچوں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ جب اللہ اس مقدس جگہ کو ہلا کے رکھ دے گا اور بیت اللہ کا نام و نشان مٹا لے گا، اور کالے پتھر ہوں گے جو مکہ کے کالے پہاڑ ہوں گے، زمزم کا کنواں بھی گیا اور سب کچھ گیا، تو یہ سفر ہے وہ فنا کی طرف۔ اب ایدن و انا لموسعون، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، موسعون اس میں فاعل ہے، پھیلا دیا ہے نہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایتھیسٹ کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ شروع سے ہے ہمیشہ رہے گی، اور باقی جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ پھیلتی جا رہی پھیلتی جا رہی پھیلتی جا رہی، ایک دن اس کا پٹاخہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ سائنس نہیں بتاتی، وہ پھر ہمیں اللہ کا رسول بتاتا ہے، اللہ کا محبوب بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ تو جو موت ہمارے پیچھے ہے تو ہم آزاد نہیں، اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، لیکن اوپر سوٹی لے کے نہیں کھڑا ہوا کہ غلط کرو گے تو ٹھا، میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا يُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، جو تم دل میں سوچتے ہو نا ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اور 7 ارب انسان ہے، ہر انسان 7 ارب سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کیا میرا اللہ جو کہتا میں تم تو بولے بھی نہیں ہو کہ میں جانتا ہوں، یا اللہ کیسے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو تیرے اندر ایک پورا بیان چل رہا ہے خیالات کا، جانتے ہیں، اور تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ تو بیٹا زندگی یہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنسی ہے، کرنسی پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ دھوکہ، یہودیوں نے دھوکہ دیا، سونا چاندی سارا قابو کر لیا، ہمیں کاغذ پکڑا دیے، تو اس کے لیے بٹوے، اس کے لیے بینک، اس کے لیے ایک لاکر، اور اس کے لیے کتنے حفاظتی سسٹم، تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے وہ تو میرے نبی کی بتائی ہوئی زندگی ہے۔ تو آج میں ایسی بیٹھا تھا تو مجھے سورہ حج کی آخری آیت میں ایک پورا جامع پروگرام اللہ نے سمجھایا کہ سورہ حج کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ایک جملہ 6000 سے اوپر آیا تھا، اور یہ ایک آیت ہے، اور اس کو ایسے اللہ نے سمیٹ کے آگے رکھ دیا۔ اے ایمان والو تمہیں بریف کر دو، رکوع کرو، سب سے پہلے نماز کو ذکر کیا، نماز کو اتنے کس طرح ذکر کیا، رکوع کو الگ، سجدے کو الگ، کتنی عظمت ہے اس عمل کی اللہ کی بارگاہ میں، اور کتنی سستی ہے اس عمل کے بارے میں۔ ارکعوا، اس میں ایک تو نماز ہے، رکوع، اور دوسرا ہے اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ جیسے جابین ہوتا ہے تو باس کے آگے جھکتا ہے، پھر جاب باقی رہتی ہے، ورنہ تو ایڈوانس کنٹری میں بھی ہو تو کہیں گے جاؤ فارغ۔ ارکعوا، اچھا پھر سٹیپ وائز ہے، سبحان اللہ، ایک دم اوپر نہیں، نیچے سے شروع کریں۔ ارکعوا ظاہری شکل بھی ہے اتنا ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس پہ آگے آگے واسجدوا، اب پورے میرے سامنے جھک جاؤ، اس سے اگلا سٹیپ، اب پورے میرے سامنے جھک۔ تو نماز سے ایک ہمیں شکل عطا فرمائی، اور پھر رکوع اور سجدے میں دوسرا پیغام ہے کہ آگے اللہ کے جھک جاؤ۔ یس باس، یس باس والے تو ترقی کرتے ہیں، تو ہم بھی تو سب نوکر ہیں، جابین ہیں، تو اللہ کے سامنے یس باس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ پھر تیسرا سٹیپ اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ۔ اچھا بھی ابھی آپ پریپ میں ہیں، آپ کے جی میں ہیں، ورکعوا واسجدوا، اب آپ بڑی کلاسز میں چلے گئے ہیں، واعبدوا ربکم، اب نماز تو پہلے ذکر ہو گئی ہے، اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے، تو پھر واعبدوا ربکم کا کیا مطلب ہے کہ جتنے کام میں نے تمہیں کرنے کو کہے ہیں وہ سب بندگی ہیں، اور جتنوں سے روکا ہے وہ سب عبادت ہیں، لہذا اب اس کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ لو۔ واعبدوا ربکم،
کہ اپنے رب کی مرضی، یہ اس کی چاہت ہے کرنا ہے، یہ اس کو ناپسند ہے چھوڑنا ہے۔ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا جی حضور میں بینگن کا غلام نہیں ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ تو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یعنی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسی پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت میں ایسے انگلی پکڑ کے اللہ ہمیں چلا کے لا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر آ کر کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سارے کا سارا کرو، اور جس سے روکتا ہوں اس کو چھوڑو۔ یہ مطلب ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، ورنہ تو سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے، نماز سے اوپر رہے ہیں۔ نماز تو 5 وقت کا کام ہے، اب 24 گھنٹے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو کہو وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، تو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ پھر آگے ایک اور بڑا خوبصورت بات کہی، یہ تو ہو گیا تمہاری ذات تک، لیکن میری خلقت تو بھری پڑی ہے انسانوں سے، تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اوروں کے لیے خیر بنو، خدمت کرو، حالات پوچھو، ان کے کام آؤ، ان کی مشکل میں کام آؤ، ان کے دکھ درد میں کام آؤ، ان کی خوشی میں شریک ہو، غمی میں شریک ہو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سے یامر، خیر تو ساری پیچھے آ گئی، نماز آ گئی، بندگی آ گئی، اب خیر کیا ہے؟ اب خیر ہے لوگوں کی خدمت کرو، ان کی مشکل میں ان کے کام آؤ۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کبھی تہجد چھوٹی آپ کی زندگی میں؟ کہیں گے زندگی میں ایک دفعہ چھوٹ، پوری زندگی میں ایک دفعہ، 83-84 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ کہنے گے وہ کیسے؟ کہ میں سلہٹ گیا ہوا تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے سامنے ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو مجھے اس کو کراس کر کے جانا تھا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں اس کے اوپر سے گزرا تو یہ اٹھ نہ جائے، تو میں واپس آ کے بستر پہ لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی۔ کہ بس زندگی میں ایک دفعہ تہجد میری قضا ہوئی۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یہ خیر سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کی بھلائی کو اپنا دین بنا لو۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہی میں اس آیت کو سوچ رہا تھا تو مجھے اپنی فاؤنڈیشن کا خیال آیا کہ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، اور کہاں کہاں تک اللہ پاک ہمیں اس کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر دوسری تسلی دی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھنے میں یہ مشکل کام ہے، لیکن جو کام انسانی نیچر میں ہو وہ مشکل ہو کے بھی آسان ہوتا ہے۔ جو چیز فطرت میں ہوتی ہے وہ مشکل ہو کر بھی آسان ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے کہہ دو تو آرام کر سو جا، ہم اس کو دوسرے کمرے میں سلا دیتے، تیار ہوگی وہ ساری مشقت، نہیں میں نہیں کروں گی۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو اللہ نے کہا یہ دین تمہاری فطرت میں ہے۔ بھوکے کو روٹی مانگنا مشکل ہوتا ہے، یہ پیسے کو پانی مانگنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا اتنا بہت بڑا تسلی کا لفظ ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو میں نے اس میں مشکل ہے لیکن تمہاری نیچر میں ہے۔ اب پاکستان میں تو کمانا بہت آسان ہے، تمہارے ملکوں میں کمانا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان نہیں ہے، تو سارے بھاگے پھر رہے ہیں، اس مشقت کو مشقت ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پھر ہمیں شاباش، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، میں نے تو شروع سے تمہارا نام رکھا ہے میری ماننے والے۔ مسلم کہتے ہیں جو سر جھکا دے مان لے، ہم نے تو شروع سے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، یہاں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہیں جو میری مانیں۔ تو تاریخ کو ملائیں، ریشو نکالیں تو اس کے لحاظ سے پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اس امت کے جوہر جیسے ہیں کسی میں ایسے نہیں۔ تو یہ اللہ نے بہت خوبصورت ایک پیکج ایسے کر کے نا ہمارے ہاتھ میں دے دیا، سورہ حج کا۔ آج ہی ایسے مجھے اچانک آئے ہیں نا مدینے میں، تو مجھے اس کے لحاظ سے یہ آیت ذہن میں آئی، تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جو میں کہہ رہا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تم میری ماننے والے ہو، میرا نبی اس پہ گواہ ہے۔ اللہ کا نبی کی گواہی ڈالو، اور گواہ بھگت جائے تو مقدمہ فیصلہ ہو جائے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں کو جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کی مان کے چلو، اور سبحان اللہ۔ پھر بات کہاں ختم کی؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
نعم المولا و نعم النصیر. نماز سے شروع کی، نماز پہ آ کے اس کو آخری پیکنگ دی، اور وہاں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ نماز اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اور زکوٰۃ لوگوں سے جڑنے کا ذریعہ. تو اس وقت تک انسان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے پوری طرح جڑا ہوا نہ. تو لہٰذا یہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا. واعتصموا باللہ، اس میں آئیں گے، یہ موٹر وے نہیں ہے، یہ زگ زیگ روڈ ہے، لہٰذا اللہ کو پکڑے رکھنا. واعتصموا باللہ، یا اللہ پھر کہو مولاکم، میں تمہارا والی ہوں. مولا جو ہر کام کا ذمہ لے لے اسے مولا. پھر کہا میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم المولا. میرے جیسا کوئی ہے؟ نعم النصیر. کوئی میرے جیسا مدد کرنے والا ہے؟ کوئی نظر آتا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر. تو چاروں طرف بیٹا اس کی رحمت کے نمونے بکھرے پڑے. نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. یہ جو آپ بھاگے بھاگے پڑھتے ہو نا نمازیں، وہ میرا دل خراب ہے. میں اس سفر کے ساتھ چلتے ہوئے 50-60 نفل پڑھ رہا ہوں، جہاز میں بھی نہیں چھوڑے. کوئی اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا ذریعہ نماز. سجدے سے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ عجب آیت. اللہ نے کہا میری دوستی چاہتے ہو نا، سجدہ کرو، سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. تو نماز کو شوق سے پڑھا کر اور دل لگا کے پڑھا کر. نماز کا مزہ مل گیا تو پھر دیکھو نا، حضرت علی کو جو لگا تیر تو نکالنے لگے تو نکلے ہی نہ. تکلیف و شدید، انہوں نے چھوڑ دیا. جب انہوں نے نماز کے نفلوں میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے نکالا. وہ ایسے بھی نہیں کہنے لگے تیر نکال لیا گا؟ ہاں. کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں. عروہ بن زبیر کو گینگرین ہو گئی. گینگرین سمجھتے؟ بلڈ سپلائی بند ہو جاتی ہے اور ڈیڈ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹانگنی، یہ کاٹنی پڑے گی، آپ تھوڑا شراب پی لیں تاکہ نشہ ہو جائے. کہنے لگے شراب اور ایمان ایک پیٹ میں کٹے نہیں ہوتے. میں نماز پڑھتا ہوں تم کاٹ لینا. تو انہوں نے بیٹھ کے ٹانگ ایسے کر دی اور اللہ ہو، انہوں نے یہاں سے کاٹا. کچھ سن کرنے کی کوئی چیز کوئی نہیں. ٹھیک ہے. پھر جب بلڈ نکلتا تھا تو اس کو بند کیسے کرتے تھے؟ اوپر کھالتا ہوا تیل ڈالتے تھے، تو تیل سے وہ ساری جو تھی وینز وہ جل کے بند ہو جاتی. تو اس سارے پروسیس میں ایسے بھی نہیں. سلام پھیرا تو کہنے لگے پاؤں کاٹ لیا. کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی. کہ دکھاؤ تو صحیح. انہوں نے ایسے دکھایا تو ایسے آسمان کی طرف، یا اللہ تو گواہ رہو میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں نہیں چلا. تو بیٹا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے. نماز کو خوبصورت بناؤ تو آپ باقی چیزیں اپنے آپ سیٹ ہوتی جاتی ہیں.